کھیتوں اور سرسبز باغات پر مشتمل وہ مضافاتی علاقہ بہت پرسکون تھا۔ سرسبز قطعات کے درمیان بہت سی نیم پختہ اور کچی سڑکیں آ کر بڑی سڑک سے مل رہی تھیں، مگر ان پر ٹریفک بالکل مفقود تھا۔ بس اسٹینڈ پر ایک سائبان کے نیچے چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن پر بے فکر مسافر لاپرواہ انداز میں سستا رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت بہت انہماک سے اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ سائبان کے برابر میں ایک پک اپ کھڑی ہوئی تھی، جس کے عقبی حصے میں مشروبات وغیرہ سجے ہوئے تھے اور ساتھ ہی کافی وغیرہ کا بندوبست بھی تھا۔ کافی پینی ہے؟ ایشیکاوا نے آہستہ سے سوال کیا۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں سے بات کر کے ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ یاد رکھنا، ہم لوگ انگریزی اور فرینچ سے نابلد ہیں۔ اس نے مجھے ہدایت کی اور بے باکانہ انداز میں انتظار گاہ میں داخل ہو گیا۔ ہماری آہٹ پا کر کرسیوں پر اونگتے ہوئے کئی مسافر چونکے اور ہمارا سرسری جائزہ لینے کے بعد ہماری طرف سے لا تعلق نظر آنے لگے۔ البتہ بوڑھی عورت نے اخبار گود میں رکھ لیا تھا اور نہایت دلچسپی کے ساتھ بغور ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایشیکاوا نے اسی عورت کے قریب خالی پڑی ہوئی ایک کرسی سنبھال لی۔ میں نے بھی خاموشی کے ساتھ اس کی تقلید کی۔ جب کئی منٹ گزرنے کے باوجود اس عورت کی دلچسپی ختم نہ ہوئی تو ایشیکاوا نے بھی نہایت بے حیائی کے ساتھ اس بڑھیا کو گھورنا شروع کر دیا۔ ایشیکاوا کی یہ حرکت بہت زود اثر ثابت ہوئی اور بڑھیا نے بوکھلا کر دوبارہ اخبار اٹھا لیا اور اسے اتنا بلند کر لیا کہ اس کا چہرہ اخبار کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے کئی مرتبہ اخبار نیچا کر کے کنکھیوں سے ہم دونوں کا جائزہ لینا چاہا، مگر ہمیں بدستور اپنی طرف متوجہ پا کر اتنی تیزی سے اخبار اوپر کیا جیسے اس کے ہاتھوں میں اسپرنگ لگے ہوں۔ ایشیکاوا کی جارحانہ نظروں نے بڑھیا کو اس قدر بوکھلا دیا کہ وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھی نہ رہ سکی اور اٹھ کر پک اپ کی طرف چلی گئی۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ بڑھیا نے نیچے لہجے میں اس سے کچھ کہنا شروع کیا۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں ہماری طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ اسی اثنا میں سڑک پر دھول اڑاتی بس نظر آئی اور اس مختصر سے بس اسٹاپ پر اونگتے ہوئے ماحول میں قدرے سرگرمی پیدا ہو گئی۔ ہم دونوں بس میں سوار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بڑھیا نے بس میں سوار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ انتظار گاہ میں جا بیٹھی۔ سگریٹ نوش نوجوان لاپرواہ انداز میں کچے راستے پر اتر کر کھیتوں کی طرف ہو لیا تھا۔ اس بس میں گنتی کے چند مسافر موجود تھے۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر مشروبات فروخت کرنے والے سے چند لمحوں تک باتیں کی، پھر نئے مسافروں کو ٹکٹ فروخت کرنے کے بعد دوبارہ اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ بس کا سفر پرسکون رہا۔ چھوٹی چھوٹی مضافاتی آبادیوں سے گزرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کی دیہاتی زندگی کے حسین مناظر نظر آتے رہے۔ آخر کار بس مضافاتی علاقوں سے گزر کر شہری حدود میں داخل ہو گئی اور ایک جگہ ہم دونوں بس سے اتر گئے۔ جنیوا نہایت صاف ستھرا شہر تھا۔ بلند عمارتوں کے باوجود فضا میں گھٹن نام کو نہ تھی۔ ٹریفک میں افراتفری مفقود تھی۔ پیدل چلنے والوں کے ہجوم میں بھی عجیب سی طمانینت موجود تھی۔ مشینی عہد سے وابستہ بھاگ دوڑ اور گھبراہٹ ابھی اس شہر کے باسیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی۔ ہم دونوں نے بازار سے تھوڑی سی خریداری کی اور پھر ریلوے اسٹیشن کی طرف ہو لیے، جو اس علاقے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسٹیشن بھی خلاف توقع پر ہجوم نہیں تھا۔ ہم دونوں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے انتظار گاہ میں داخل ہوئے اور تھکے ہوئے انداز میں نرم صوفوں پر بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت وہاں چند مسافر پہلے سے موجود تھے۔ اگر ان کے سامنے ہم غسل خانوں سے حلیے بدل کر برآمد ہوتے تو وہ بلا وجہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے۔ 10 منٹ بعد انتظار گاہ میں کسی گاڑی کی آمد کا اعلان سنائی دیا اور سب لوگ وہاں سے باہر چلے گئے۔ میدان صاف پاتے ہی ہم دونوں غسل خانوں میں گھس گئے۔ میں نے نہایت بے رحمی کے ساتھ اپنی خوبصورت داڑھی صاف کر دی، پھر بالوں پر ایک زود اثر لوشن لگایا، جس کے اثر سے چند ہی منٹ میں میرے سیاہ بالوں کی رنگت سنہری ہو گئی۔ اپنی اینک توڑ کر میں نے تھیلے میں اڑس لی۔ مختصر سے غسل سے فارغ ہو کر میں نے لباس تبدیل کیا اور باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی میری نگاہ اس گنجے پر پڑی جو انتظار گاہ میں نہایت سکون سے ایک صوفے میں دھنسا اپنی کھوپڑی سہلا رہا تھا۔ میں پہلی نگاہ میں اسے بالکل نہ پہچان سکا۔ وہ ہلکے سرمئی رنگ کے سوٹ اور سرخ پھولدار ٹائی میں ملبوس تھا۔ اس کا سوٹ جیسے رنگ کا فلیٹ ہیٹ گود میں رکھا ہوا تھا اور آنکھوں پر شفاف شیشوں والی اینک نظر آ رہی تھی۔ جب مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ نمودار ہوئی تو میں نے اسے پہچان لیا اور اس کے قریب ہی جا بیٹھا۔ تمہیں تو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے،
تمہیں تو شاید یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے کہ تمہارا پاسپورٹ اصلی ہے۔ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے مجھے اپنے سر کے بالوں کی قربانی دینا پڑی۔ تمہاری شخصیت بھی بدل کر رہ گئی ہے، مگر تمہارا چہرہ چغلی کھا رہا ہے کہ تم نے اپنی داڑھی حال ہی میں صاف کرائی ہے۔ ارے نہیں، داڑھی کے نیچے سے طلوع ہونے والی جلد کی رنگت قدرے صاف ہے، پر فکر نہ کرو، وہ بھی جلد ہی سانولی پڑ جائے گی۔ پھر ہم دونوں باہر آ گئے۔ انتظار گاہ چھوڑنے سے قبل میں نے اپنا ٹوٹا ہوا چشمہ کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ باہر دھوپ میں آتے ہی ایشیکاوا کے چشمے کے پولورائٹ شیشے تاریک ہو گئے اور اس کی شخصیت خاصی پراسرار نظر آنے لگی۔ تمہارے ہاتھوں پر کیا ہے؟ اچانک چلتے چلتے اس نے سوال کیا۔ اوہ، مصنوعی نشانات انگشت والے باریک دستانے ہیں، انہیں تو میں بالکل ہی بھول گیا تھا۔ انہیں پھینک ہی دو تو بہتر ہوگا۔ کھانے کے لیے ہوٹل چلوں گا تو یہ کام بھی کر لوں گا۔ پھر ہم دونوں ایک ریسٹورانٹ میں جا گھسے۔ میں نے سب سے پہلے باتھ روم میں جا کر جھلی نما دستانوں کو نالی میں بہا دیا۔ سوئٹزرلینڈ میں ہمارا داخلہ غیر قانونی ہے۔ کھانے کے دوران میں نے ایشیکاوا پر اپنی تشویش کا اظہار کر ہی ڈالا۔ یہاں سیاحوں کی بھاری تعداد کی وجہ سے داخلے کے قوانین بہت نرم ہیں، مگر ہمارے پاس تو شاید یہاں کا ویزا بھی نہ ہوگا۔ منصوبہ بندی کرنے والے پاگل نہیں تھے۔ تمہارے پاسپورٹ پر سوئٹزرلینڈ، اسپین، فرانس، ڈنمارک اور مشرقی جرمنی کا ویزا موجود ہونا چاہیے۔ مگر اوتومو نے کہا تھا کہ فرانس کا ویزا سرحد پر ہی بآسانی مل جائے گا۔ میرے پاسپورٹ پر تو فرانس کا ویزا بھی لگا ہوا ہے، تمہارے لیے شاید کسی دشواری کے باعث نہ لیا جا سکا۔ مگر کسی بھی ملک میں داخلے کے وقت پاسپورٹ پر بھی اندرجات کیے جاتے ہیں، ہمارے پاس ان کی عدم موجودگی کا کیا جواز ہوگا؟ میں نے کہا تو ہے کہ سوئس حکام اس معاملے میں بہت نرمی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ملک کو سیاحوں کی آمد سے بہت بھاری آمدنی ہوتی ہے۔ فرانس جانے کا کیا پلان ہے اب؟ ٹرین سے جائیں گے۔ بس سے جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم چاہو گے تو بس پکڑ لیں گے، یہاں سے بہت آرام دہ ٹورسٹ کوچ ملے گی۔ میرا ذہن مستقبل کے بارے میں بہت سے غیر یقینی خطرات میں گھرا ہوا تھا، جبکہ ایشیکاوا جنیوا میں ایک رات بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس ضمن میں اس نے مجھے بہت سی پرنشاد کہانیاں بھی سنائیں، مگر میں وہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ آخر کار مقامی وقت کے مطابق 3 بجے ہم بس اسٹینڈ سے فرانس جانے والی ایک نہایت آرام دہ بس میں سوار ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ کا چپا چپا سبزے سے لدا ہوا تھا اور راستے میں جا بجا قدرت کے حسین شاہکار بکھرے ہوئے تھے۔ سرے شام ہم نے سوئٹزرلینڈ کی سرحد عبور کر لی، جہاں بس کے تمام مسافروں کے پاسپورٹ سرسری طور پر دیکھے گئے اور ملک سے اخراج کی مہر ثبت کرنے کے بعد نئی منزل کی جانب بڑھنے کی اجازت مل گئی۔ خوبصورت سڑک پر سفر کرتے ہوئے بس فرانسیسی چوکی پر جا رکی اور بس کے بیشتر مسافر نیچے جا کر ویزا فارم بھرنے لگے۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا اور حیرتناک طور پر بمشکل 20 منٹ میں 13 افراد کے پاسپورٹس تفریحی ویزا لگانے کے بعد لوٹا دیے گئے۔ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحدوں پر پھیلے ہوئے حسین پہاڑی سلسلوں کے درمیان وہ خوابناک سفر جاری رہا۔ اس دوران میں ایشیکاوا اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر میرا ذہن آزاد فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا۔ اب میرا اور ایشیکاوا کا ساتھ مختصر سا رہ گیا تھا۔ ہم فرانس کی سرحد میں سفر کر رہے تھے اور ایشیکاوا کو لیسوتو نامی قصبے پر مجھ سے جدا ہو جانا تھا، جبکہ میری منزل نیس تھی، جہاں مجھے ہوٹل ڈیریمی کے مینیجر سے ڈاکٹر آسکر بینتھم کے روپ میں ملنا تھا۔ مجھے ہوٹل ڈیریمی کے مینیجر سے ملنے کے بعد ہی اپنے مستقبل کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ پھر جب وہ بس ایک جگہ رکی تو ایشیکاوا کھڑا ہو گیا۔ بس ایک دوراہے پر کھڑی ہوئی تھی، جہاں سے داہنی طرف جانے والا راستہ سینٹ کلاڈ نامی شہر کی نشاندہی کر رہا تھا، جبکہ بس کا سفر سیدھی سڑک پر جاری رہتا۔ الوداع میرے دوست، ایشیکاوا نے جھک کر میری پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا اور تیزی سے بس سے اتر گیا۔ میں فرط جذبات سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ ایشیکاوا کے ساتھ میری رفاقت بہت مختصر تھی، لیکن بدترین لمحوں کے ساتھ ہی انسان کے دل و دماغ پر اپنا گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ بس آگے بڑھ گئی۔ ایشیکاوا کا سایہ دھندلکے میں معدوم ہو گیا اور میں نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ قریے آتے رہے اور گزرتے رہے، مسافر چڑھتے رہے اور اترتے رہے، مگر بس کا سفر جاری رہا۔ رات کے 9 بجے بس بیلے گارڈ پہنچی
اور ڈرائیور نے وہاں 1 گھنٹہ رکنے کا اعلان کیا تاکہ مسافر رات کے کھانے سے نمٹ لیں۔ بس اسٹاپ کے قریب ہی کئی اچھے ہوٹل موجود تھے جہاں موسیقی کے سروں پر سبک اندام نسوانی حیولے تھرک رہے تھے اور آنے والوں کی اشتہا پر تازیانے برسا رہے تھے۔ میں اداسی کے عالم میں ایک دور افتادہ گوشے میں جا بیٹھا۔ اس وقت بار بار میرا دل بھاری ہوا جا رہا تھا۔ میرے وجود پر تشکر اور بے یقینی کے جذبوں کی ایسی شدید یلغار ہو رہی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ کسی تنہا گوشے میں منہ چھپا کر دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتا رہوں۔ کھانے سے فراغت کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا۔ بسیار خور مسافروں نے تھوڑی ہی دیر میں اونگنا شروع کر دیا، مگر میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑے درختوں کے حیولوں کو تیزی سے پیچھے بھاگتے دیکھتا رہا۔ اگلی صبح متعذر پر بس کا سفر ختم ہو گیا۔ اس مقام سے لٹل سینٹ برنارڈ کے پاس راستے سوئٹزرلینڈ جانے والی بس بھی تیار تھی۔ سوئٹزرلینڈ جانے کے لیے وہاں سے اس درے کا راستہ کافی مختصر تھا۔ متعذر سے میں اسی روز ریل کے ذریعے ویلارڈ بونوت نامی شہر جا پہنچا، کیونکہ وہاں سے جہاز کے ذریعے نیس کا سفر اختیار کیا جا سکتا تھا، اور میں وہیں پہنچ کر اپنی شدید تھکان سے نجات حاصل کرنے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ اسرائیل سے نکلے مجھے 2 روز ہو گئے تھے، اور یہ تمام عرصہ انتہائی سنسنی خیز جدوجہد میں صرف ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں مل سکا تھا، بلکہ لہجہ بہ لہجہ بدلتے ہوئے غیر یقینی حالات کے باعث اعصابی انتشار بڑھتا ہی گیا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں نے 1-2 روز مکمل آرام نہ کیا تو بیمار پڑ جاؤں گا، جبکہ فرانس میں اس وقت میں بالکل بے یار و مددگار تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں نیس پہنچ کر ہوٹل ڈی ریمی کے مینیجر سے مل لوں۔ اس طرح میری ذات سے دلچسپی رکھنے والوں کو میری خیریت کی اطلاع بھی مل جاتی، اور میں کسی ناگہانی پریشانی کی صورت میں ڈی ریمی کے مینیجر یا اس کے بتائے ہوئے رابطے پر اعتماد کر سکتا تھا۔ اسی روز میں شام ڈھلے نیس جا پہنچا۔ ایئرپورٹ پر سیاحوں کی رہنمائی کے لیے قائم شدہ ایک سرکاری کاؤنٹر سے جب میں نے درمیانے درجے کے رہائشی ہوٹلوں کی فہرست طلب کی تو اس میں ہوٹل ڈی ریمی کا نام 4تھے نمبر پر موجود تھا، جبکہ پوری فہرست میں سب سے زیادہ کرایہ اسی ہوٹل کا تھا۔ گو مالی طور پر میں قدرے بہتر حالت میں تھا، مگر میری جیب اتنی بھاری بھی نہیں تھی کہ ایک نئے ملک میں جہاں ابھی تک میرا کوئی شناسہ نہیں تھا میں آنکھیں بند کر کے پیسے لوٹانے میں مصروف ہو جاتا۔ میں نے بچت کے نقطہ نظر سے فیصلہ کیا کہ مجھے کہیں اور پڑاؤ ڈالنے کے بجائے سیدھا ڈی ریمی پہنچ جانا چاہیے۔ ڈی ریمی چونکہ اقامتی ہوٹل تھا، لہٰذا اس کے مینیجر کو مجھے وہیں قیام کی پیشکش کرنا چاہیے تھی، اور میں اسے لازماً قبول کر لیتا۔ شام ہونے کے ساتھ ہی نیس کی سڑکوں پر زندگی کی حرارت آفری رعنائیاں اپنا روپ نکھارتی جا رہی تھیں۔ سڑکوں کے کنارے جا بجا بارز، کسینو اور رقص گاہوں کے جلتے بجھتے روشن اشتہارات نظر آ رہے تھے، جن کے قرب و جوار میں گاڑیوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سینیور، آپ شاید تفریح کے لیے یہاں آئے ہیں؟ کسی حد تک تمہارا خیال درست ہے میرے دوست۔ میں بہت سی ایسی جگہوں سے واقف ہوں جناب، جہاں آپ ڈی ریمی سے کم اخراجات میں بہترین تفریح حاصل کر سکیں گے۔ تفریح وہی ہوتی ہے جو اخراجات سے بے پرواہ ہو کر کی جائے۔ میں نے لاپروایانہ لہجے میں اسے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے سینیور، آپ بہت فراغ دل معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہاں آنے والے بیشتر ایشیائی سستی تفریح کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ ڈی ریمی کو آپ اپنے مزاج سے ہم آہنگ پائیں گے۔ ڈی ریمی کی عالیشان عمارت کے سامنے ٹیکسی رکی تو مجھے ڈرائیور کے مشورے کی افادیت کا دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا۔ اس 7 منزلہ عمارت کی سجدھج ہی بتا رہی تھی کہ وہاں کے اخراجات عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوں گے۔ ڈرائیور کو معقول ٹپ دے کر میں ہوٹل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک گاڑی کی اوٹ سے ایک شائستہ اور خوش پوش نوجوان میری طرف لپکا۔ شام بخیر سینیور، اس نے میرے سامنے آتے ہی ادب سے کہا۔ شام بخیر، شاید میں نے تم کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں خشک لہجے میں بولا، میں پیشہ ور گائیڈ ہوں سینیور، اس شہر کی پوشیدہ لذتوں سے بہراور ہونے کے لیے اکثر مہربان اس خادم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ حسن کے تاجر ہو؟ سینیور، آپ مجھے غلط سمجھے، تجارت وہاں ہوتی ہے جہاں نرخوں کا مول چکایا جاتا ہے، اور آپ کا خادم آپ کی جیب پر ذرا بھی بار نہیں بنے گا۔ وہ کیسے؟ مجھے اس اداکار کی باتیں دلچسپ سی معلوم ہوئی، اور میں وہیں رک گیا۔ میں اس شہر کی بہت سی معزز خواتین کا رازداں ہوں موسیو۔ وہ اپنی محفلوں میں وجیح اور جواسال مگر اجنبی چہروں کو جمع کرنے کے شوقین ہیں، اور میں انہی سے اپنا انعام پاتا ہوں۔
مجھے تم کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ ایک نہیں کئی ٹھکانے ہیں سینیور، مگر میں آپ کو سینیوریتا ہیلن سے متعارف کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ خاتون بہت لطیف ذوق کی مالک ہیں۔ دنیا کے کسی بھی موضوع پر آپ ان سے گھنٹوں بلا تکان بات کر سکتے ہیں۔ عمر کیا ہے ان کی؟ میں نے ازراہ تجسس سوال کیا۔ 50 سال، مگر وہ خاتون اب بھی اتنی ہی زندہ دل ہے جتنی 30 برس پہلے تھی۔ تو تم مجھے ایک بڑھیا کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ ہیلن کی عمر معلوم ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پہاڑ کی چوٹی سے مجھے اچانک ہوا میں اچھال دیا ہو، مگر وہ بدبخت بدستور سنجیدہ تھا۔ سینیورا ہیلن کا گھر پرستان ہے سینیور۔ سینیوریتا لیزلی ان کی اکلوتی بیٹی ہے، کسی پری سے کم نہیں ہے وہ۔ عمر بمشکل 22 برس ہے، نازک اندام، اجلا اور بے داغ چہرہ، سمندر سے زیادہ گہری نیلی آنکھیں، پتلے پتلے یاقوتی لب، مرمر سے ترشی ہوئی مخروطی انگلیاں، ریشم کے لچھوں سے زیادہ ملائم اور چمبیلی کے پھولوں سے زیادہ مہکتے ہوئے سنہرے بال آپ کو اپنا اسیر بنا لیں گے، اور پھر آپ اس غلام کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ یہ میرا عاجزانہ دعویٰ ہے۔ یہ سینیورا اور سینیوریتا میں کیا فرق ہے؟ سینیورا فرانس میں مسز کی جگہ اور سینیوریتا مسز کی جگہ استعمال ہوتا ہے موسیو۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی نامانوس اور حیران کن تھی۔ مجھے بے اختیار بچپن میں سنی ہوئی ایک کہانی یاد آ گئی، جس کا مرکزی کردار مایوسی کے عالم میں نگر نگر کی خاک چھان رہا ہوتا ہے کہ اچانک کچھ لوگ سر جھکائے اس کے سامنے آتے ہیں اور اسے اپنی حسین و جمیل شہزادی کا شوہر بنانے کی پیشکش کرتے ہیں، اور وہ شخص خوشی سے گریبان پھاڑ کر سر کے بل چلتا ہوا ان لوگوں کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ میرا قصہ تو اس فرضی کہانی سے بھی کئی قدم آگے تھا۔ میرا گائیڈ مجھے سینیوریتا لیزلی کا شوہر نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ اسے عارضی رفاقت کے لیے بلا معاوضہ میرے قدموں میں ڈالنے پر تلا بیٹھا تھا اور میرے حواس کو مفلوج کیے دے رہا تھا۔ کیا پورے نیس میں میں ہی تم اس قابل نظر آیا ہوں؟ یہ بڑی دردناک کہانی ہے سینیور۔ سینیورا ہیلن نے اپنی قوم کے مردوں سے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ مرا تو بہت سے لوگوں نے اس لکھپتی بیوہ کو بیوقوف بنایا، اور اب وہ سینیوریتا لیزلی کی شادی نہ کرنے کا عہد کر چکی ہے، مگر اس سیماب بدن دوشیزہ کے موز اور جذبوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے سیاحوں سے دوستی کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ سینیوریتا لیزلی کو گندمی رنگت والے ایشیائی مرد بہت پسند ہیں، اور اسی لیے میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح تو تم کھلے بازاروں میں اپنی مالکن اور اس کی بیٹی کو رسوا کرتے پھر رہے ہو۔ میری گستاخی معاف فرمائیں سینیور، میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو ہر بات درست بتائی، مگر ان دونوں کے نام فرضی ہیں۔ میں مدت سن کا نمک خوار ہوں، بھلا میں یہ نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ ضرور چلتا، مگر میں طویل سفر طے کر کے یہاں پہنچاؤں۔ آج مجھے آرام کرنے دو، کل میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ان کی حویلی میں گرم پانی کا نہانے کا تالاب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سینیوریتا لیزلی کے ساتھ تھوڑی سی تیراکی کے بعد آپ خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کریں گے سینیور۔ یہ کہتے کہتے اس نے میرے عقب میں کسی کو دیکھا، اور میں نے اس کے چہرے پر یک بیک گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔ میں نے گردن گھمائی تو ایک باوردی سپاہی میری طرف آ رہا تھا۔ میں گائیڈ سے اس کی گھبراہٹ کا سبب پوچھنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا اور میری لا علمی میں کسی طرف کھسک گیا تھا۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور آخر کار اس بدماش کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ہوٹل ڈی ریمی کی عمارت کے پہلو میں بنی راہداری میں گھوم رہا تھا۔ اسی اثنا میں پولیس کانسٹیبل میرے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے فرینچ میں کچھ کہا۔ میں فرینچ سے نابلد ہوں۔ میں نے اس کے استفسار طلب لہجے کے پیش نظر جلدی سے انگریزی میں وضاحت کی۔ وہ شخص تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ کانسٹیبل نے اٹک اٹک کر انگریزی میں اپنا سوال دہرایا، جو میرے لیے خاصا تعجب خیز تھا۔ وہ مجھے تفریح کرانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد اسے سچ بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا کیا کہ تم نے اسے بھگا دیا۔ وہ پرلے درجے کا بدماش اور ٹھگ ہے۔ کسی ویرانے میں لے جا کر تمہارے بدن کے کپڑے تک اتروا لیتا۔ وہ میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، شکریہ شکریہ جناب۔
میں نے جلدی سے کہا۔ میرے لیے تو وہ کانسٹیبل رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ نام نہاد ٹھگ اسے دیکھتے ہی بھاگ نکلا تھا، ورنہ اس کی رومان انگیز کہانی نے مجھ پر ایسا جادو کیا تھا کہ وہ کانسٹیبل مزید چند لمحوں تک نمودار نہ ہوتا تو میں ڈیریمی پر لعنت بھیج کر اس لفنگے کے ساتھ سینیورا ہیلن کی حسین و جمیل بیٹی سے ملنے روانہ ہو جاتا۔ تم اس شہر میں نئے معلوم ہوتے ہو، ذرا بہروپیوں سے ہوشیار ہی رہنا۔ یہ لوگ قانون سے دامن بچا کر اس طرح سیاحوں کو لوٹتے ہیں کہ لٹنے والا اپنی کہانی بھی دہرانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ شکریہ دوست، میں محتاط رہوں گا۔ ڈیریمی کے داخلی دروازے پر منی اسکرٹ میں ملبوس ایک قطالہ موجود تھی، جس نے دلاویز انداز میں مسکرا کر میرے لیے دروازہ کھولا، اور میں دروازے سے گزر کر وسیع استقبالیہ لاؤنج میں پہنچ گیا۔ ڈیریمی کا استقبالیہ لاؤنج بہت خوبصورت تھا۔ وہاں کاؤنٹر کے سامنے کئی صوفے پڑے تھے، فرش پر مصنوعی ریشے کا بنا ہوا دبیس قالین بچھا ہوا تھا، اور گول ستونوں کے ساتھ 2 عدد پبلک فون کے بوتھ لگے ہوئے تھے۔ میں کاؤنٹر پر پہنچا تو ایک لڑکی رجسٹر پر کچھ اندرجات کر رہی تھی، دوسری فرینچ میں کچھ کہتی ہوئی مسکراتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس کے طویل فقرے میں موسیو کے علاوہ کوئی لفظ میرے پلے نہ پڑ سکا۔ مینیجر۔ میں نے حد الامکان اختصار سے کام لیتے ہوئے اس پر اپنا مدعا ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میری یہ کوشش کامیاب رہی۔ اس نے کچھ کہتے ہوئے داہنی جانب اشارہ کیا، اور میں سر کو ہلکی سی جنبش دے کر اسی طرف ہو لیا۔ اس طرف دیوار کے ساتھ 3 کمرے بنے ہوئے تھے، مگر باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ عہدوں کی تختیوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ درمیانی کمرے والی تختی پر مینیجر نما کوئی عہدہ درج ہے، اور میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دے ڈالی۔ کم ان۔ اندر سے کسی کی بھاری آواز سنائی دی۔ میرے لیے اس کا انگریزی بولنا خاصی حیرت کا باعث ثابت ہوا، کیونکہ بیشتر فرینچ یا تو انگریزی سے نابلد تھے یا جانتے ہوئے بھی انگریزی بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اندر پہنچا تو مہکتی ہوئی نیم تاریک فضا میں خود کو بھورے بالوں والے ایک ادھیڑ عمر شخص کے روبرو پایا، جس کی آنکھوں سے بلا کی مکاری ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک بڑی سی منقش میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر براجمان تھا۔ مجھے ڈاکٹر آسکر بینتھم کہتے ہیں۔ میں نے چند لمحوں تک کمرے کا جائزہ لینے کے بعد ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ میرا نام سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور مجھ سے بڑے تپاک سے ہاتھ ملا کر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی، جو میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ مجھے چارلز کہتے ہیں ڈاکٹر، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم مجھے اپنا پاسپورٹ دکھا دو؟ میں نے خاموشی کے ساتھ بریف کیس سے اپنا پاسپورٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، جو اس نے سرسری طور پر دیکھنے کے بعد مجھے لوٹا دیا۔ تم کہاں ٹھہرے ہو؟ میں ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ اوہ، تو تم پھر کچھ دیر آرام کر لو، ویسے تمہیں میرے ہوٹل میں ہی قیام کرنا ہے، وہ تم سے خود ہی رابطہ قائم کر لے گا۔ وہ ایک بٹن دباتے ہوئے بولا۔ وہ کون؟ تم اسے نہیں جانتے؟ میرا تو خیال تھا کہ تم دونوں بہت پرانے دوست رہے ہوگے۔ چارلز نے حیرت سے پوچھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی جلد بازی اور حماقت پر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ خیر، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے۔ چارلز نے فوراً یہ کہہ کر میری الجھن رفع کر دی۔ تم ڈیریمی میں میرے مہمان ہو۔ پھر اس نے دراز سے نکال کر ایک سبز چھپا ہوا کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کارڈ دکھا کر تم ڈیریمی کی سروس سے مفت استفادہ کر سکتے ہو۔ یہ نائٹ شو میں داخلے کے ٹکٹ کا بھی کام کرے گا۔ تھینکس، میں نے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ اسی وقت گھنٹی کے جواب میں ایک اسٹیورڈ وہاں پہنچا۔ چارلز نے فرینچ میں جلدی جلدی اسے کچھ ہدایات دی، اور اس کے خاموش ہوتے اسٹیورڈ واپس چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ یہ تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچا دے گا۔ رات کو تنہا نیند نہ آئے تم روم سروس کی نگراں مس اوڈیل کو بتا دینا۔ چارلز نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ میرا بریف کیس اسٹیورڈ نے لے لیا اور چارلز مجھے چھوڑنے باہر تک آیا۔ لفٹ کے پاس ایک بڑے بورڈ پر انگریزی اور فرینچ میں ڈیریمی کے مختلف حصوں کا وقوع درج تھا۔ اس کے مطابق گراؤنڈ فلور پر ڈائننگ ہال، بار، کیفے اور سوئمنگ پول تھا۔ دوسری منزل پر کیبرے ہال اور بار، تیسری منزل پر قمار خانہ، اور اس سے اوپر اقامتی کمرے واقع تھے۔ تم پہلے فرینچ ہو جس کی زبان سے میں نے براہ راست انگریزی میں پہلی بات سنی تھی۔ میں نے فوری خیال کے تحت کہا، یہاں انگریزی جاننے والوں کی تعداد کم ضرور ہے،
مگر مفقود نہیں۔ یہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہارے دروازے پر دستک دی تو تم نے مجھے انگریزی میں اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ دراصل کاؤنٹر والی لڑکی نے انٹرکام پر مجھے بتا دیا تھا کہ کوئی ایشیائی میرے دفتر کی طرف آ رہا ہے۔ لفٹ آتے ہی میں اس میں سوار ہو گیا۔ چارلز ہاتھ لہرا کر واپس لوٹ گیا۔ وہاں موجود 2 خوبصورت لڑکیاں بھی لفٹ میں آ گئیں۔ چوتھی منزل پر میں لفٹ سے اترا۔ اسٹیورڈ جس کمرے کے سامنے رکا اس کے دروازے پر 99 نمبر درج تھا۔ وہ کمرہ بہت قرینے سے سجا ہوا تھا اور اندر دوہرا بستر لگا ہوا تھا۔ اسٹیورڈ کی انگریزی بہت ہی نحیف و نزار تھی۔ اس نے مجھے پردوں کے بارے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی جو پوری طرح ناکام ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ میں نہانے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوا تو نفاست دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ میں نے باتھ ٹب کو گرم پانی سے لبریز کیا، پھر اس میں کلون کی خاصی مقدار انڈیل کر ٹب میں داخل ہو گیا۔ اس خوشبودار پانی کا لمس میرے تھکے ہوئے اعصاب کے لیے اندازے سے زیادہ فرحت بخش ثابت ہوا۔ غسل کے بعد میں نے کمرے میں ہی خوردنوش کا ہلکا پھلکا سامان طلب کیا۔ اس کے بعد دروازہ مقفل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ بتی بجھانے سے قبل میں نے وہ سوئچ آن کر دیا جو داخلی دروازے کے بیرونی حصے پر آرام میں خلل نہ ڈالے کے الفاظ روشن کر دیتا تھا۔ لیٹتے ہی نیند کی دیوی نے مجھے اپنی سکون پرور آغوش میں سمیٹ لیا، مگر اس کے بعد ساری رات میں ہولناک سپنے دیکھتا رہا۔ پھر ایک ڈراؤنی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی مدھم سبز روشنی میری آنکھوں میں سوزش پیدا کر رہی تھی۔ پردوں کے پیچھے پھیلا ہوا گھور اندھیرا بتا رہا تھا کہ ابھی دن طلوع ہونے میں بہت وقت باقی ہے۔ اسی وقت میرے سرہانے رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں بے اختیار اچھل پڑا۔ یقیناً وہی آواز میری نیند میں خلل ڈالنے کا سبب بنی تھی۔ میں نے زیر لب آپریٹر کو برا بھلا کہتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ڈاکٹر آسکر، میں نے خمار آلود لہجے میں ماؤتھ پیس پر کہا۔ اوہ، شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ پچھلے 15 منٹ میں نے تیسری بار تمہیں رنگ کیا ہے۔ مجھے چارلز کی فکر مند آواز سنائی دی۔ اتنی رات گئے کیا کام پیش آ گیا؟ رات گئے؟ تو تمہارا خیال ہے میں نے تمہیں کچی نیند سے اٹھا کر پریشان کیا؟ میرا بدن ٹوٹ رہا ہے چارلز، میں ابھی کچھ دیر مزید سونا چاہتا ہوں۔ اوہ خدا، تمہیں سوتے ہوئے مسلسل 26 گھنٹے گزر چکے ہیں اور تم کھائے پیے بغیر مزید سونا چاہتے ہو؟ 26 گھنٹے؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں دہرا کر بتی روشن کی۔ ہاں دوست، تم کل سے اپنے کمرے میں مقید ہو، ذرا باہر نکلو، آج ہفتے کی رات ہے۔ اس کا مزہ نہ لیا نا تو آنے والا ہفتہ بالکل بے کیف گزرے گا۔ معاف کرنا چارلز، میرے حواس ابھی تک نیند کے خمار سے بوجھل ہے۔ میں نہا کر نیچے آتا ہوں۔ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، تنہا رہ کر تم بہتر تفریح کر سکو گے۔ میں تو تمہاری خیریت کی طرف سے فکر مند تھا اور تمہیں ہفتے کی رات یاد دلانا چاہتا تھا۔ تھینکس چارلز، میں تمہاری شام خراب نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنی طویل اور گہری نیند لینے کے باوجود مجھ پر سستی سوار تھی۔ میرا معدہ بھی خوراک طلب کر رہا تھا۔ میں اچھل کر بستر سے باہر آ گیا۔ نہا دھو کر میں سیدھا گراؤنڈ فلور پر واقع ڈائننگ ہال میں گیا، جہاں اونگتی ہوئی خوابناک روشنیوں میں خوشبو میں بسے ہوئے ہیولے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ آرکیسٹرا کی ہلکی آواز میں نیچے گلے والے بلاؤز اور منی اسکرٹ میں ملبوس لڑکیاں شوق تتلیوں کی طرح میزوں کے درمیان گردش کرتی مہمانوں کو سرو کر رہی تھیں۔ میں ہال میں داخل ہو کر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں صرف 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے گوشت کے تلے ہوئے پارچوں کے ساتھ سرخ شراب طلب کی اور سگریٹ سلگا کر ہال کا جائزہ لینے لگا۔ شراب کا تیسرا پیک خالی کرتے ہوئے مجھے شیمپین کی بوتلوں کے کاک اڑنے کی آوازیں سنائی دی اور میں بے اختیار اپنی داہنی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں 2 مرد اور 3 عورتیں موجود تھیں اور ہر ایک نے اپنے لیے شیمپین کی علیحدہ بوتل کھولی تھی، مگر ان عورتوں کو دیکھ کر مجھ پر شدید حیرت طاری ہو گئی، کیونکہ ان میں سے ایک چہرہ میرا شناسا تھا جسے میں اندھیرے میں بھی بخوبی پہچان سکتا تھا۔ وہ اسرائیلی فوج کے میجر اسمتھ کی بیوی اور کیپٹن ماریا کی بھاوش تھی، جو مجھ سے مشکوک مراسم رکھنے کی وجہ سے اپنے شوہر کے ہاتھوں بری طرح پٹی تھی اور 2-3 ہفتے قبل تک تل ابیب کے ایک اسپتال میں داخل تھی۔ اس کی حالت اس قدر ابتر تھی کہ ماریا نے تو قیاس کر لیا تھا کہ فلورا جانبر نہ ہو پائے گی، مگر وہ طرح دار اور خوبصورت یہودن تل ابیب سے ہزاروں میل دور میرے سامنے موجود تھی۔
میں نے اسے پہچانتے ہی خود کو اس کی نظروں سے بچانا چاہا، مگر اس وقت تک وہ مجھے دیکھ چکی تھی اور شدید حیرت کے عالم میں اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ اچانک میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر میں نے اپنے انداز پر گھبراہٹ طاری نہ ہونے دی اور لاپروانہ انداز میں سرخ شراب کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ فلورا کے لباس کی سرسراہٹ اور نرم قالین پر اس کی اونچی ایڑی کی خفیف سی دھمک مجھے بہت زیادہ نمایاں ہو کر سنائی دے رہی تھی۔ پھر خوشبو کا ایک تیرتا ہوا جھونکا میرے سامنے آ کر مجسم ہو گیا۔ میں نے اپنی اجنبی نظریں اوپر اٹھائیں تو فلورا سکتے کے عالم میں میرے سامنے کھڑی تھی۔